بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کی طرف سے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے دعوت کو قبول کیا، اور اس کے بعد چند منٹ کے لیے مفتی صاحب کے شرعی خطاب اور آپ کی سماعتوں کے درمیان رکاوٹ بننے کا سبب یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ فی زمانہ پورے پاک و ہند میں کئی امور پر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی پاک و ہند میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، باہر سے بھی چند شخصیات تشریف فرما ہے، تو مفتی صاحب کی ان مستور گوشوں سے پردہ نشینی کرنا مقصود ہے جو عوام سے مخفی ہیں۔ کم و بیش 8 ماہ پہلے میرے پاس ایک پروفیسر آئے اور ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے۔ تو پروفیسر کہنے لگے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ غیر مسلم ہیں، اور اسلام کے اوپر ان کو کچھ تحفظات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، ان کے یہ جوابات لینا چاہتے ہیں۔ جب سامنے بیٹھے انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، میں نے جوابات دیے، تو آخر میں وہ کچھ مطمئن ہوئے اور کہا کہ میری ریسرچ جاری ہے، ایسا کریں کہ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ میں اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو ملاحظہ کر سکوں یا دیکھ سکوں کہ فی زمانہ جو دیگر ادیان ہیں، دیگر مذاہب ہیں، ان میں اور مذہب اسلام میں کیا فرق ہے، تاکہ میرے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ میں کس مذہب کو اپناؤں۔ اپنے بہت کم مطالعہ کے پیش نظر جب میں نے غور کیا تو اس پورے علاقے میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور جس ممالک میں اردو ادب کے اوپر کام ہوتا ہے، کوئی کتاب میرے ذہن میں ایسی نہیں تھی جس کے اوپر کسی مصنف نے اس چیز کا التزام کیا ہو کہ اس نے مذہب اسلام کو دیگر مذاہب کے ساتھ تقابل کر کے بیان کیا ہو، سوائے قبلہ مفتی انس دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب جس میں انہوں نے مذہب اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا تقابل کیا اور مذہب اسلام کی فوقیت کو ثابت کیا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ جب میں نے مفتی انس صاحب کی کتاب کا نام ان کو بتایا تو اس نے PDF میں مفتی صاحب کی وہ کتاب نکالی اور کہا کہ میں کئی دن کی ریسرچ کے بعد اس کتاب کے علاوہ میرے پاس کوئی کتاب نظر نہیں آئی۔ تو دیکھیں فی زمانہ علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض خطباء ہوتے ہیں اور بعض مصنفین۔ مصنف کا کام ہوتا ہے کتابیں لکھنا، اور خطباء ہوتے ہیں جو محافل کو 4 چاند لگاتے ہیں اپنے زور خطابت سے۔ مفتی انس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کئی تصانیف ایسی ہیں جو کئی خطباء نہیں بلکہ کئی علماء استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک فن پہ میں نے بات کی۔ دیگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ہماری شادیوں میں کل خوانی کے نام پر شادی میں برات، ولیمہ، اس کے علاوہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک اتنے غیر ضروری رسم و رواج جنم لے چکے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کام کریں یا کیا کام نہ کریں۔ مفتی انس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب اس طرف قلم اٹھایا تو رسم و رواج کی حیثیت کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات کے بعد امور تک تمام رسم و رواج کا احاطہ کیا اور ایک ایک رواج کی شرعی حیثیت کو بیان کیا۔ اسی طرح مسلک رضا کا نعرہ سب لگاتے ہیں، خطباء بیان بھی کرتے ہیں۔ جب اغیار کی جانب سے مسلک رضا پر توہمات پیدا کیے گئے، شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، اور ایک کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا گیا کہ مسلک رضا توہمات پر اور غیر مدلل امور پر مشتمل ہے، تو اس وقت اگرچہ ایک اور کتاب شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے بھی لکھی، لیکن اغیار کی طرف سے اہل سنت کو بار بار پریشان کیا جاتا، مختلف طرح کے کمزور اعتراضات کیے جاتے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں، پوری اہل سنت میں مسلک رضا کا تحفظ کرنے والی شخصیت مفتی انس صاحب ہیں۔ انہوں نے البریلویہ کا علمی محاسبہ لکھا
اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کے بعد اس مصنف کو کئی بار ان کے ہم عقیدہ ہم مسلک لوگوں نے اس بات پر امبارا کہ دعوت اسلامی کے ایک مفتی انس نامی شخص نے آپ کی کتاب کا رد لکھا ہے، انہوں نے آپ کے اوپر جوابات لکھے ہیں اور آپ کی بات کی کمزوریاں بیان کی ہیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ان کا جواب لکھو۔ آج تک گروہ مخالف سے اس کی جسارت نہیں ہوئی کہ اس کتاب کا جواب لکھا جا سکے۔ یہ میں نے 3-4 کتابوں کا ذکر کیا، اس طرح بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو مفتی صاحب کے قلم سے نکلی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے تو مفتی صاحب کا کالم تشریف لے آتا ہے صدائے قلب کے نام سے، جو نہ صرف عوام بلکہ علماء جانتے ہیں۔ مفتی صاحب کی کتابیں انڈیا میں چھپ رہی ہیں اور انڈیا کے علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے طلباء بھی بیٹھے ہیں، تو جو شخصیت کا کام ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ مفتی صاحب اپنے ایک خاص انداز سے کام مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ ابھی دارالفتہ میں کوئی شخصیت آتی ہے، وہ مفتی صاحب کی شکل سے واقف نہیں ہے، وہ صرف کتاب پڑھ کر آ کے کہتی ہے کہ مفتی انس صاحب سے ملاقات کروا دیں، مفتی انس صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ کیوں؟ ان کی فلاں کتاب نظر سے گزری تھی، ان کا فلاں کام نظر سے گزرا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جو شخصیت کام کرتی ہے اس کا کام نظر آتا ہے، اور ہمیں بھی نہ صرف شوق اور نہ صرف باتوں کی حد تک رہنا ہے، بلکہ حقیقی معنی پر اسلام کا بھی تحفظ کرنا ہے اور مسلک رضا کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، چونکہ میں جتنا بھی تعارف کروا دوں میرے الفاظ مفتی صاحب کی تعارف نہیں پیش کر سکتے۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں وہ اپنا تعارف خود ہوتی ہیں، تو میرے الفاظ اس چیز سے عاجز ہیں مفتی صاحب کا تعارف کرواؤں۔ بہرحال ان کا جو کام ہے کہ پرسکون طریقے سے کام کرتے ہیں اور نہ صرف مسلک کو بلکہ پوری امت کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ کب اسلام کا تحفظ کا جو احسان کیا پوری امت کے اوپر ان کا یہ احسان ہے۔ تو اس شعر کے یہ فلی مصداق ہیں، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا وہ سکوت ہے۔